بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مفتی آن لائن اور میں ہوں مفتی سخاوت منیر نعیمی۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب محترم قاری عطاء المنان صاحب چشتی نظامی، ان کے ساتھ موجود ہیں جناب محترم قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کے جمیع سوالات کے جوابات عرض کرنے کے لیے۔ پروگرام کا آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ کریں صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ احباب ذی وقار، آپ نے جو تلاوت کلام پاک سماعت کی، یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں۔ قاری صاحب نے آیت نمبر 37 سے لے کر تو آیت نمبر 42 تک آج آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اس کا مفہوم اور ترجمہ سماعت فرمائیں۔ پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کی۔ بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا۔ ہم نے حکم دیا اتر جاؤ اس جنت سے سب کے سب، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے پیغام ہدایت، تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو تو وہ دوزخی ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ احسان جو کیا میں نے تم پر، اور پورا کرو تم میرے ساتھ کیے ہوئے وعدہ کو، میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدہ کو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرا کرو، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو نازل کی ہے میں نے، یہ سچا ثابت کرنے والی ہے اس کو جو تمہارے پاس ہے،
اور نہ بن جاؤ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے اس کے، اور نہ خریدو تم میری آیتوں کے عوض تھوڑی سی قیمت، اور صرف مجھ ہی سے ڈرا کرو، اور مت ملایا کرو حق کو باطل کے ساتھ، اور مت چھپاؤ حق کو حالانکہ تم اسے جانتے ہو۔ احباب ذی وقار، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آپ جب جنت سے زمین پر تشریف لائے، اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ خطا ہوئی، ایک بھول ہوئی، اللہ رب العالمین نے اس بھول کو کیسے معاف فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے۔ ان کلمات کے بارے میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ احباب نے لکھا تفاسیر کے اندر کہ وہ کلمات وہ تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ میرے سامنے جو اس وقت حوالہ ہے یہ تفسیر عزیزی کا حوالہ ہے۔ اس کے اندر مفسر لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام بہت زیادہ روئے اپنی اس بھول پر، اپنی اس خطا پر جو ایک ظاہری خطا تھی۔ یاد رکھیں انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے کسی چیز کا جو ظاہری طور پہ خطا پر محمول ہوتی ہے اس کے اندر بھی بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں اور امت کے لیے بڑی رہنمائی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام بے شمار روئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، مولا کریم میری اس خطا کو معاف فرما دے۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کو یاد آیا کہ میں نے جب اللہ تعالیٰ نے میری تخلیق فرمائی تھی اس وقت میں نے آسمان کے اوپر لکھا ہوا پڑا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، مولا کریم اس نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میری توبہ قبول فرما لی۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی۔ سوال ہوا ہے آدم علیہ السلام اس نام کو کیسے پہچانا، کیسے جانا؟ عرض کی مولا کریم اس وقت میں نے جب آسمان کے اوپر عرش کے اوپر یہ لکھا ہوا میں نے دیکھا تو مجھے یقین ہوا کہ یہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام یہ تیری اولاد میں سے ہوں گے، اور اگر وہ نہ ہوتا تو تجھ کو پیدا نہ کرتا۔ یعنی حضرت کریم آقا علیہ السلام جو آخری نبی ہیں، اگر ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اے آدم علیہ السلام میں تیری بھی تخلیق نہ کرتا۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمیں بھی کوئی مشکل وقت آ جائے تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے دعا کریں، خالص نیت کے ساتھ، یقیناً دعائیں قبول ہوں گی۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے بہت جلد توبہ قبول فرمانے والا۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ اتر جاؤ زمین پر، جنت سے ایک مرتبہ پہلے اتارا گیا، پھر توبہ قبول فرمانے کے بعد، چونکہ 2 مرتبہ اتارے جانے کا حکم ہے تو پہلی مرتبہ جو اتارا گیا وہ ایک عتاب کے طور پر تھا، دوسری مرتبہ جو اتارا گیا وہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا جو نائب انسان کو جو بھیجنا تھا اس وجہ سے اتارا گیا۔ وہ اتارے جانے والے کون تھے؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، اماں حوا سلام اللہ علیہ، اور دیگر اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں جو موجود تھے ان کو زمین پر بھیجا گیا۔ پھر فرمایا کہ پھر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ وہ ہدایت کیا ہے؟ قرآن مجید، فرقان حمید، اللہ تعالیٰ کے پیغامات۔ یقیناً جو ان کی اتباع کرے، پیروی کرے، اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ غمگین۔ خوف کیا ہوتا ہے؟ آنے والے وقت کا خوف ہوتا ہے، جو وقت گزر جائے اس وقت کا غم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی جو اتباع کرتا ہے اس پر نہ تو خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو وہ دوزخی ہوں گے، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یاد رکھیں کفر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو اختیار کرنے کے ساتھ بندہ ابدی طور پر دوزخ میں چلا جاتا ہے، اور اگر کسی سے کفر صادر نہیں ہوا، کوئی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، تو ایک حدیث سے یہی خلاصہ ملتا ہے، یہی ہمیں سبق ملتا ہے کہ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا، اس کو دوزخ سے نکال دے گا۔ لیکن جو کفر کی حالت میں دنیا سے چلا گیا وہ ابدی طور پر جہنم میں رہے گا۔ اس کے بعد اولاد یعقوب، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو مخاطب کیا گیا، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب۔ اسرائیل لفظ کیا ہے؟ سریانی یا جو پہلی زبانیں تھیں ان کے اندر اسرائیل یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بولا، اسرائیل کا معنی اللہ کا بندہ۔ اسی وجہ سے ہم جب پڑھتے ہیں نا جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، تو یہ لفظ ایل اس زبان کے اندر ذات باری تعالیٰ پر بولا جاتا تھا، جس طرح عربی کے اندر ہم بولتے ہیں لفظ اللہ۔ بہرحال علامہ بیضاوی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ ایل اللہ تعالیٰ کا نام تھا، اسی وجہ سے یہ حضرت آدم علیہ السلام کا لقب بنا اسرائیل۔
اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھیں، اور میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ وعدہ کیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، انبیاء صلوات اللہ علیہم اجمعین کی تعلیمات پر مکمل عمل کرو گے۔ تو اگر تم نے اس وعدے کو توڑ دیا تو پھر تمہارے لیے بھی بخشش کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اور اس پر ایمان لاؤ، یعنی سابقہ کتب پر بھی ایمان لاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاؤ، یقیناً تم کامیاب ہوگے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرنا، اور حق کو باطل کے ساتھ ملا کے غلط ملت کر کے لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کوئی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بیچ کر بہت زیادہ قیمت لے سکتا ہے، بلکہ دنیا جہان کی تمام تر خزانے بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلے میں ہیچ ہوں گے، تھوڑے ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچنا یہ شرعاً جائز نہیں، حرام ہے۔ بہرحال اس پر کبھی سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ تو اب پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارا اگلا مرحلہ جیسا آپ جانتے ہیں کہ حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پیش کرتے ہیں جناب قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ بسم اللہ قاری صاحب۔ اللہ 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 اللہ، چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، سبز پتوں کی پھولوں کی لالی میں تو، گوشے گوشے میں تو، ڈالی ڈالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو، بالی بالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو، بالی بالی میں تو، بوٹے بوٹے پہ گل، گل میں بو بو میں تو، اللہ 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 اللہ۔ یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے، ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، جس کی ہر ایک ادا تجھ کو منظور ہے، جس کی ہر ایک ادا تجھ کو منظور ہے، تیرا محبوب وہ، تیرا محبوب وہ، اس کا محبوب تو، اللہ 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 اللہ۔ دید کس کو میسر تیری ذات کی، دیکھو موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی، تو نے پھر بھی نہ اس سے ملاقات کی، چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی، چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی، اور محمد سے کی، اور محمد سے کی روبرو گفتگو، اللہ 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 اللہ۔
माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। नाज़रीन व सामीन, आपने हम्दे बारी ताला सुनी। याद रखें कि जब दुनिया से चले जाएंगे तो उसी वक्त के हवाले से पछतावा होगा कि जो वक्त हमने याद इलाही से गाफिल गुजार दिया। इसलिए हम्दे बारी ताला चाहे नस्र की सूरत में हो, नज़म की सूरत में हो, हर ज़ुबान को अल्लाह ताला की हम्दो सना करनी चाहिए। यही एक इंसान होने का हक़ अदा करना है। हमें वक्फ़े की जानिब जाना है एक बात करके, तो फिर हम वक्फ़े की जानिब आएंगे। वापस आके नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत करेंगे। कारी साहब ने जो हम्दे बारी ताला में ये कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला ने जो कलाम फरमाया वो पर्दे की हालत में था। याद रखें, कुरान मजीद फुरकान हमीद का जब हम मुताला करते हैं, हमारे सामने ये बात खुल के आ जाती है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा की, मौला करीम मैं तुझे देखना चाहता हूँ। जवाब आया लन तरानी है, मूसा आप नहीं देख सकते। इसका मतलब ये था कि कोई है जो मुझे देख सकता है। अब करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब शब मेराज आसमान पे तशरीफ़ ले गए तो वापस आए, लोगों ने सवाल किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, क्या आपने रब को देखा? तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया राइतु रब्बी फी अहसनी सूरा, कि मैंने अपने रब को अच्छी सूरत में देखा है। इससे पता चला कि हज़रत करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार किया। अगर ये चीज़ मुहाल होती, अल्लाह ताला का दीदार करना किसी के लिए जायज़ ना होता, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कभी इस बात की ख्वाहिश न करते, क्योंकि अंबिया कभी भी मुहाल चीज़ की दुआ अल्लाह ताला से नहीं करते। बहरहाल इसके अंदर इख्तलाफ भी पाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह ताला को नहीं देखा। अपने अपने मिजाज के हवाले से आप जो है वो मामलात को लेकर जा सकते हैं। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत के फूल निशावर करेंगे जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद अरशद तिहामी साहब। बिस्मिल्लाह करें। कौन दे वाली दा घर बार बड़ा सोना, सो रब दी मदीने दा दर बार बड़ा सोना। उंज मस्जिद नबवी दी हर चीज बड़ी सोनी, हर चीज बड़ी सोनी, जड़ा रोजे दे नाल जुड़े मीनार बड़ा सोना, सो रब दी मदीने दा दरबार बड़ा सोना। उन्हू वेख के अखियां दी प्यास नहीं बुझदी, प्यास नहीं बुझदी, उस सावे रोजे दा दीदार बड़ा सोना, सो रब दी मदीने दा दीदार बड़ा सोना। सब रस्ते मदीने दे सानू जान तो प्यारे ने, सानू
जान तो प्यारे ने जेड़ा रोजे दे वल जांदा बाजार बड़ा सोना सो रब दी मदीने दा दरबार बड़ा सोना दुनिया दे सफरां तो बंदा अकवी ते जांदा है बंदा अकवी ते जांदा है पर सफर मदीने दा हर वार बड़ा सोना कौनैन देवाली दा घर बार बड़ा सोना सो रब दी मदीने दा दरबार बड़ा सोना। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। नाज़रीन सामीन, प्रोग्राम के अगले मरहले की जानिब बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा अगला मरहला सवालात व जवाबात की नशिस्त पर मुश्तमिल होता है। आप अहबाब के सवालात हमें मौसूल होते रहते हैं, हम वक्तन फ़वक्तन उनको प्रोग्राम में शामिल करते रहते हैं। कारी साहब, कौन से आज के सवालात मौसूल हुए? जी मुफ्ती साहब, आज का पहला सवाल है। मानसेरा से इरशाद हुसैन पूछते हैं कि नमाज फ़जर से पहले की 2 सुन्नतें अगर रह जाएं तो किस वक्त अदा की जाएं, इस बारे में शरई हुक्म क्या है? मुफ्ती साहब रहनुमाई फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात आपने ये याद रखनी है कि इबादात के अंदर एक हैं फ़राइज़, उसके बाद जो चीज़ें हैं वो अपनी असल के एतबार से नवाफिल हैं। इतनी बात अगर आप समझ गए तो अब अगला मरहला ये है कि उन नवाफिल में से कुछ नवाफिल ऐसे हैं कि जिन पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मवाज़िबत फरमाई, हमेशगी फरमाई, उनको कहा जाता है सुन्नत मुअक्कदा। कुछ ऐसे हैं कि जिनको तालीम उम्मत के लिए कभी कभार छोड़ भी दिया, उन्हें कहा जाता है सुन्नत गैर मुअक्कदा। जहाँ तक ताल्लुक़ है जो फ़जर की पहली 2 सुन्नतें हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि तुम फ़जर की पहली 2 सुन्नतें न छोड़ना, यहाँ तक कि तुम्हें अगर दुश्मन के घोड़े भी रौंद दें तब भी तुम इन सुन्नतों को न छोड़ो। तो सुन्नत मुअक्कदा के साथ इनकी मज़ीद ताकीद आई, जिसकी वजह से इनको करीबुल वजूब कहा जाता है कि इनके छोड़ने पर वईद भी है एक तरह से कि इनको ना छोड़ो, यहाँ तक कि तुम्हें दुश्मन के घोड़े भी क्यों ना रौंद दें। अब सवाल ये है कि एक बंदा जब मस्जिद में आता है तो उसने देखा जमात खड़ी हो गई। इख्तलाफी मसला यहाँ से शुरू होता है, उनको कब पढ़ना है ये मसला बाद का है। एक बंदा मस्जिद में आया, उसने देखा कि जमात खड़ी है, तो अब वो सुन्नतें पढ़े या कि जमात के अंदर शामिल हो, इस हवाले से आपको बड़ी बहस मिलेगी। इंटरनेट पे भी आप सर्च करें तो बहुत लंबी लंबी अबहास इसके ऊपर की जाती हैं। लुब्बे लुबाब आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि एक बंदा आया, उसने देखा जमात कायम है, तो क्या वो जमात के अंदर शामिल हो या कि सुन्नतें अदा करे। अब इस वईद से बचने के लिए अगर तो वो इस बंदे को यकीन है, और इसको अल्लामा शामी ने भी लिखा है, दुर्र मुख्तार के अंदर अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी रहमान ने इसके हवाले से काफ़ी बहस की है। आप फरमाते हैं कि अगर तो उस बंदे को यकीन है कि ये सुन्नतें पढ़ के तो जमात के अंदर शामिल हो जाएगा, इसको तशहुद तक भी अगर वक्त मिल जाए, यानी सुन्नतें पढ़ के जमात में शामिल हो जाएगा, तो पहले सुन्नतें अदा करे, लेकिन कहाँ पर पढ़े? सवाल ये है कि उसी जगह पर पढ़े या कि हट के पढ़े।
تو اگر تو مسجد کے کچھ حصے بنے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ مسجد کا اندر کا حال ہے، وہاں پر جماعت قائم ہو رہی ہے، تو وہاں پر یہ سنتیں نہ پڑھے، کیونکہ ایسی صورتحال کے اندر جو ہے اس کو امام صاحب کی آواز آ رہی ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ اس حصے کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پر، مسجد کے مختلف سمجھ لیں کہ حصے بنے ہوتے ہیں، اگر صحن ہے تو صحن کے اندر سنتیں پڑھ کے جماعت کے اندر شامل ہو جائے۔ اور اگر اس کو جناب یقین ہے کہ اگر یہ سنتیں پڑھے گا تو جماعت نکل جائے گی، تو ایسی صورتحال کے اندر جناب یہ جماعت کے اندر شامل ہو جائے۔ اب سنتیں یہ بعد میں نہیں پڑھ سکتا، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی اصل کے اعتبار سے یہ سنتیں نوافل کے اندر شامل ہیں۔ اب ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ فجر کے جب فرائض ادا کر لیے جائیں، اب کوئی سنتیں، کوئی نوافل نہیں پڑھ سکتا، چونکہ یہ اپنی اصل کے اعتبار سے نفل تھے، اس وجہ سے ان اوقات کے اندر ان کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اب چونکہ اس پر تاکید بھی آئی ہے، تو تاکید کی وجہ سے ان کو جناب سورج نکلنے کے بعد ادا کرے گا تو یہ بری الذمہ ہے۔ اگر اس کے بعد مثال کے طور پہ ظہر کا وقت داخل ہو گیا تو اب یہ فجر کی سنتیں قضا نہیں کر سکتا، اور یہ قضا صرف اس وعید سے بچنے کے لیے ہے، اور اس وقت میں یعنی فرائض کی ادائیگی کے بعد کیوں نہیں پڑھے؟ چونکہ یہ اپنی اصل کے اعتبار سے نفل ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ مفتی صاحب، بعض لوگوں کو دیکھا اسی حال میں جہاں جماعت ہو رہی ہوتی ہے سنتیں ادا کر لیتے ہیں، تو ان کی وہ سنتیں ادا ہو جائیں گی؟ سنت تو ادا ہو جائے گی، لیکن عمل اس نے غلط کیا ہے۔ اس کو چاہیے یہ تھا کہ جماعت کا بھی خیال کرتا اور کسی اور جگہ پر ادا کرتا تھا۔ اب مسئلہ آپ نے سن لیا ہے، تو جب مسئلہ سن لیا جائے تو پھر اس کی بہرحال تصحیح کر لیا کریں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ادا ہوتی نہیں ہے، چونکہ فرض نماز ہو رہی ہے، آپ نے نیت باندھی تو وہ نیت آپ کی فاسد ہو جائے گی، چونکہ فرض آپ نفل پڑھ رہے ہیں فرض کے مقابلے۔ نہیں، مقابلے میں نہیں پڑھ رہے، مقابلے میں تب پڑھے جائیں گے کہ جب آپ نفل پڑھ کے تو آپ کی جماعت ہی نکل جائے، ایسی صورت میں آپ فرائض کی تحقیق کریں۔ اس لیے میں نے عرض کر دیا نا کہ آپ جناب وہاں سے ہٹ کے نماز پڑھیں، جماعت کا بھی خیال کریں، اور وہاں پر سنتیں ادا کریں کہ جہاں پر امام صاحب کی آواز نہیں جا رہی۔ اس حوالے سے نا میں نے کافی تحقیق کی، اس کے بعد ہی آپ کے گوش گزار یہ مسئلہ کیا ہے، بہت ساری ابحاث کو پڑھنے کے بعد۔ بہرحال اگر کسی کا کوئی اختلاف ہے تو اپنی جناب دلائل کی بنیاد پر اختلاف کر سکتا ہے۔ جی مفتی صاحب، آج کا اگلا سوال، ایک بہن زہرا نعمان نے شہر کا نام نہیں لکھا، واٹس ایپ پر پوچھتی ہیں کہ کیا قبر پر کتبہ لگانا شرعاً منع ہے، اور یہ بھی پوچھتی ہیں کہ کیا قبر کی مٹی پر اس نیت سے جادو کرنا کہ مرحوم کے اہل خانہ یا ان کی اولاد کو نقصان پہنچایا جا سکے، اس بارے میں ہمارا دین اسلام کیا کہتا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سوال کے اندر جو پہلا سوال ہے کہ قبر پر کتبہ لگانا کیسا ہے، در مختار کے اندر علامہ شامی علیہ الرحمہ نے اس کو لکھا کہ اگر ضرورت ہو تو قبر پر لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی وجہ یہ کہ تاکہ قبر کا اثر محو نہ ہو۔ اگر اس نیت کے ساتھ کسی نے لکھا تو یہ لکھنا شرعاً جائز ہوگا۔ علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ لکھنے کی ممانعت اگرچہ حدیث صحیح سے ثابت ہے، لیکن لکھنے کے ثبوت پر اجماع عملی موجود ہے۔ اجماع ایک ہوتا ہے کسی مسئلے کے اوپر اس وقت کے علماء کا اجماع، یہ عملی اجماع ہے۔ آپ کہیں پہ بھی جاتے ہیں، آپ کو علماء اور دیگر جو لوگ ہیں ان کی قبروں کے اوپر کتبے لکھے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اگر یہ حرام ہوتا یا منع ہوتا تو اس کے خلاف بہرحال ضرور کوئی عملی اقدام اٹھایا جاتا۔ تو اس لیے یہ شرعاً لکھنا اس وقت جائز ہے کہ جب ضرورت بن جائے۔ رہی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب منع فرمایا تو اس کی کیا وجہ تھی؟ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منع کرنا یہ عذر کے بنا ہے، اگر عذر بن جائے تو پھر لکھنے میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ اس کو علامہ نووی نے اپنی شرح صحیح مسلم کے اندر بھی اس کو ذکر کیا ہے، تو لہٰذا جب ضرورت بن گئی تو اس میں لکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ، ان کا جب وصال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جو قبر مبارک تھی اس کو کوہان کی طرح بنایا۔
کوہان کی طرح بنا کر پھر آپ نے وہاں پر ایک پتھر سے نشان لگایا۔ چونکہ اس دور کے اندر کوئی واضح طور پر تحریر وغیرہ نہیں لکھی جاتی تھی، بعض دفعہ کسی کی قبر پر نشان لگا دیا جاتا تھا، اور آبادی بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممکن ہے اس وجہ سے منع فرمایا ہوئی ہے، اس وجہ سے کہ لوگ اس وقت میں چونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور کوئی ایسی وہاں پر جا کے کوئی واویلا نہ کرے، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممکن ہے منع فرما دیا ہو۔ تاہم متاخرین علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ لکھنے میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے جبکہ نیت اچھی ہو، اور اگر نیت غلط کر لی جائے تو پھر تو جناب کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جادو کرنا، یاد رکھیں کہ جادو حرام ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس کے کبیرہ گناہ ہونے پر بھی امت کا اجماع ہے۔ اس بات کو علامہ نووی نے اپنی شرح صحیح مسلم کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اس کے یہ جو آیت نازل ہوئی، اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ لوگ جادو سیکھا کرتے تھے، اور جادو کا سب سے بڑا جو اثر بیان کیا جاتا ہے زوجین کے مابین لڑائی جھگڑا کروانا، عداوت کروانا، یہ سب سے بڑا اس کا اثر بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ بھی علماء نے لکھی کہ اگر اس سے بڑا بھی کوئی اثر ہوتا تو اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ فرما دیتا۔ بہرحال جادو جو ہے یہ ہو جاتا ہے، اور قبر کی مٹی پر جادو کرنا یہ تو اس سے زیادہ خطرناک بات ہے کہ بھئی قبرستان میں تو اس نیت سے جایا جاتا ہے کہ وہاں پر جا کر تو ہمیں فکر آخرت نصیب ہو، اور اگر وہاں پر جا کر بھی کسی بندے نے شیطانی معاملات کرنے ہیں تو یہ کبیرہ گناہ کے اندر مبتلا ہوگا۔ اس سے توبہ تائب کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ معافی مانگے۔ اب رہی بات یہ کہ اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے، تو معوذتین، قرآن مجید فرقان حمید میں جو آخری دو صورتیں نازل ہوئی ہیں یہ خاص جادو کے توڑ کے لیے نازل ہوئیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اول آخر دروشی پڑھیں، اس نیت کے ساتھ سورہ بقرہ کی تلاوت گھر میں کروائیں، انشاءاللہ العزیز جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے۔ مفتی صاحب، یہ جو بہن نے سوال کیا ہے زہرا نے، مجھے لگ رہا ہے بہت زیادہ رنجیدہ ہیں، ان کی اولاد پہ یا کوئی اثر ہوا ہے یا کسی نے جادو کروایا ہے، تو یہ بہت زیادہ پریشان لگ رہی ہیں۔ آپ اس بارے میں بتائیں کہ قاری صاحب دیکھیں کہ جو بندہ جب پریشان ہوتا ہے نا کسی حوالے سے بھی، مجھے تو سمجھ یہ نہیں آتی عوام کے حوالے سے بھی کہ قبر کی مٹی کے اوپر جادو کرنا، او بھائی جادو تو ویسے ہی غلط ہے، چہ جائے کہ وہ قبر کی مٹی لے کے جناب اور اس کو ایسے معاملات کے اندر استعمال کرے، وہ مٹی کے جہاں پر ہر بندے نے جانا ہے، جہاں پر تدفین ہونی ہے، جہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا ظاہری طور پر، تو یہ سارے معاملات مد نظر رکھتے ہوئے جناب آپ معوذتین پڑھیں۔ اس کے علاوہ اور بھی وظائف ہوں گے، ان پر عمل کریں مفتی انشاءاللہ۔ صاحب، بعض عاملین کے پاس جائیں تو ایسے الفاظ بتاتے ہیں، کہتے ہیں یہ روحانی عمل ہے، حالانکہ نہ وہ قرآن میں ہوتا ہے، نہ حدیث میں ہوتا ہے، نہ کسی بزرگ سے کوئی ایسے الفاظ ثابت ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا اس کی اصل کہاں سے ہے، تو اصل میں ہوتا وہ جادو ہے یا شیطانی کوئی عمل ہوتا ہے، عوام کو پتہ نہیں ہوتا، وہ کر گزرتے ہیں۔ دیکھیں جب آپ کو یہ اس بات کا یقین ہو گیا نا کہ یہ چیز کوئی قرآنی آیات پر مشتمل نہیں، اور اگر قرآن کو معاذ اللہ کسی نے الٹا لکھا ہوا ہے یا خون سے لکھا ہوا ہے یا کوئی آپ کے بال وغیرہ کوئی لینا چاہ رہا ہے یا پرانے کپڑے کوئی لینا چاہ رہا ہے، تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ کوئی شیطانی کام ہے۔ رہی بات یہ کہ آپ نے جو کہا جناب یہ کوئی روحانی علم ہے، میں روحانی نہیں، اس کو شیطانی علم کہوں گا، کہ جو لوگوں کے مابین جناب ایسے ہی فتنہ و فساد ڈال رہے ہیں، تو میں اپنی بہن کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ یہ معوذتین پڑھیں، اس کے علاوہ اور بھی جو آیات احادیث کے اندر مذکور ہیں ان کی تلاوت کریں، انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ مفتی صاحب، اگلا سوال پشاور سے محمد خان پوچھتے ہیں کہ تجدید ایمان کیا ہے اور کب اور کیسے کرتے ہیں، اس بارے میں مکمل رہنمائی فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجدید ایمان یعنی ایمان کو نئے سرے سے اپنے اندر سمجھ لیں شامل کرنا۔ ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ ایمان اور اعمال صالحہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ بعض دفعہ اعمال صالحہ ہوتے ہیں، ایمان نہیں ہوتا، بعض دفعہ ایمان ہوتا ہے، اعمال صالحہ نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ نے لکھا کہ ایمان بسیط ہے، مرکب نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس بندے کا ایمان اس کی نسبت زیادہ ہے۔ ایمان نہ تو کم ہوتا ہے نہ ہی زیادہ، جب کسی بندے کے سینے میں ایمان آتا ہے تو وہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ اب اس ایمان کے اندر نکھار اعمال صالحہ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔
بعض دفعہ بندہ کوئی ایسا عمل کر لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے نا اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اب اس ایمان کو واپس لانے کے لیے، چونکہ اگر صرف اعمال صالحہ ہوں ایمان نہ ہو تو اعمال صالحہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس وجہ سے بندے کو تجدید ایمان کرتے رہنا چاہیے۔ تجدید ایمان کا طریقہ کیا ہے کہ جناب آپ کلمہ طیبہ پڑھیں، اپنے تمام تر گناہوں سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگیں، دوبارہ سے کلمہ پڑھیں، ایمان کی صفات جو ہیں ان پر بھی غور کیا کریں وقتاً فوقتاً کہ اس کے اندر ایمان کی صفات بیان ہوئی ہیں، ان پر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ اب یہ جو بات میں نے شروع میں کی تھی نا کہ ایمان بسیط ہے، مرکب نہیں، اس پر ایک دلیل یہ سماعت کریں کہ ایک ایسا وقت ہو کہ جس وقت کے اندر کوئی بھی نبی دنیا میں تشریف نہ لائیں، اس وقت کے اندر کسی بندے کا فقط اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، یعنی اس کی وحدانیت کا اقرار کر لینا، اس کو اس کی جمیع صفات کے ساتھ مان لینا، شرک نہ کرنا، ایمان کے لیے کافی تھا۔ اب اس کے بعد مثلاً اس دور کے اندر کسی نے اللہ تعالیٰ کو واحد مانا، آج کے دور میں واحد مانا، تو اس کا اور اس کا ایمان برابر ہے۔ اب اس نے اگر کوئی اچھے کام کیے اور آج کے دور میں کسی نے اچھے کام کیے تو جو اعمال صالحہ ہیں وہ جناب ایمان کے اندر نکھار پیدا کرتے ہیں، اس لیے اپنے ایمان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جس کا مفہوم ہے کہ بعض دفعہ بندہ کوئی جملہ اپنی زبان سے ایسا کہہ دیتا ہے کہ اس جملہ کہنے کی وجہ سے 70 برس تک جہنم میں گرا دیا جاتا ہے، تو اس لیے ہر دن ہر رات بندے کو تجدید ایمان کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ نہ کرے ہماری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل گیا ہو کہ جو ہمارے ایمان کو ضائع کر دے۔ ایک حدیث یوں بھی آتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایمان اور فلاں گناہ بندے کے اندر جو ہے اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو اگر کسی بندے نے کسی گناہ کو معاذ اللہ حلال سمجھ کے کیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ بھی آتا ہے حدیث میں کہ جب کوئی بندہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے، اور جس طرح بادل سر کے اوپر ہوتا ہے اس طرح ایمان اس کے سر پر منڈلاتا رہتا ہے۔ جب وہ اس کبھی فعل سے باز آ جاتا ہے تو ایمان اس کے اندر واپس آ جاتا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے کسی نے اپنا کوئی گناہ ایسا کیا کہ جس کو اپنے اوپر حلال سمجھ کے کیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اب تجدید ایمان کرے گا تو دائرہ اسلام میں داخل ہوگا، اس لیے اس بات کو مد نظر رکھیے۔ صاحب اگلا سوال، ایک بہن لندن سے پوچھتی ہیں کہ قرآن پاک کے علاوہ دیگر الہامی کتابوں کی حرمت کا کیا حکم ہے؟ انہیں بھی قرآن پاک کی طرح احترام سے رکھنا اور چھونا چاہیے یا عام کتابوں کی طرح انہیں لائبریری میں رکھ اور پڑھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا ہی اچھا سوال آپ کا، لیکن اس بارے میں یاد رکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ، کہ وہ لوگ اللہ کا کلام سنتے ہیں اس کے بعد اس کو بدل دیتے ہیں، اس میں تحریف کر دیتے ہیں۔ یہ سابقہ کتب کے حوالے سے یہ الفاظ، یہ نظم قرآن نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کو بھی اپنا کلام کہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے وقت میں وہ کتابیں حق پر تھیں، ان پر ایمان لانا آج کے دور میں بھی لازم ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کریں گے کہ مولا کریم جو سابقہ کتب نازل ہوئیں وہ اپنے اپنے وقت کے اندر حق پر تھیں، جو مولا کریم تو نے نازل فرمایا وہ حق تھا، اس کے بعد لوگوں نے اگر اس کے اندر تحریف کی ہے تو اس تحریف کے ذمہ دار وہ ہیں، ہم اس پر ایمان لائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ ہاں اگر آپ کے پاس کوئی ایسی کتاب موجود ہو جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی گئی تو اس کو اسی طرح احترام سے رکھا جائے گا جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کا ادب اور احترام کیا جاتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں یہ میں آپ کو بات حتمی بتا دوں کہ آج کے دور میں آپ کو ایسی کوئی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے علاوہ نہیں ملے گی کہ جو اس پائے کی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب دیکھا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ آپ تورات کی یا کسی بھی اور کتاب کی تلاوت کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ سرخ ہو گیا، آپ کے چہرے مبارک کے اوپر ناراضگی کے اظہار ہوئے۔ تو کسی نے کہا کہ اے عمر دیکھ نہیں رہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قسم ہے رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو وہ بھی قرآن پڑھ رہے ہوتے کہ سابقہ جتنی کتب ہیں وہ اپنے اپنے وقت میں حق پر تھیں، اب جب قرآن آ گیا تو باقی تمام کتب منسوخ ہو گئیں، اب عمل قرآن پر ہوگا۔
اور تا صبح قیامت بلکہ اس کے بعد بھی قرآن کی تعلیمات جاری و ساری رہیں گی۔ بہرحال اگر آپ کو کوئی ایسی کتاب مل جائے تو اس کا ادب احترام کریں، اور کسی کی بھی کتاب جو الہامی کتاب یا کسی کی طرف منسوب ہے اس کا اس نیت کے ساتھ ادب کریں کہ کہیں اس کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے کوئی قرآن کی بے حرمتی نہ کر دے، اس لیے بہرحال اس کا ادب کریں۔ مفتی صاحب، یہ لندن سے جو پوچھا ہے انہوں نے سوال، عام طور پر آج کل یہ مسئلہ بہت زیادہ پیش آ رہا ہے، بائبل کو لوگ عزت و احترام کے ساتھ مسلمان بھی اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی بائبل کی بے ادبی کر دے، احترام سے نہ رکھے یا اٹھا کر پھینک دے تو کیا وہ کفر ہوگا؟ کفر تو نہیں اس کو کہیں گے، بہرحال کوئی بھی الہامی کتاب ہو اس کا ادب اور احترام کرنا چاہیے، چونکہ آج کل صورتحال ایسی نہیں ہے۔ آپ اگر کسی اور حوالے سے بھی کوئی عمل کریں گے نا تو جناب لوگ آپ کے اوپر ہے بہت بڑا گستاخی کا ایک لیبل لگا دیں گے، اس لیے اس سے پرہیز کریں۔ کوئی بھی کتاب ہو اس کو ادب اور احترام سے ہی رکھیں، اسی کے اندر عافیت ہے۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال، ایک بہن جنگ سے پوچھتی ہیں کہ اگر شوہر بیرون ملک کام کرتا ہو تو کیا بیوی پر جائز ہوگا کہ اس کا گھر چھوڑ کر اپنے میکے میں رہے؟ اس بارے میں شرعاً کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسئلہ بھی بڑا عام ہے جناب، لوگ باہر چلے جاتے ہیں دوسرے ممالک کے اندر اور بیوی کو صرف پیسے بیچتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اسی میں خوش رہو۔ یاد رکھیں ہر چیز پیسہ نہیں ہوتی، وقت دینا بھی مرد کے اوپر لازم ہے، اور 4 مہینے سے زیادہ کسی خاوند کا اپنی بیوی سے دور رہنا یہ ویسی مناسب بات نہیں ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ آپ نے اسی وجہ سے 4 مہینے سے پہلے ایک مرد کے لیے لازم قرار دیا کہ وہ اپنے گھر چکر لگائے۔ بہرحال اگر کوئی ایسی صورتحال پائی جائے اور خاتون صبر بھی کر سکتی ہو تو خاوند بیرون ملک چلا گیا تو اس خاوند کے اوپر لازم ہے کہ بیوی کے لیے علیحدہ گھر کا بندوبست کرے کہ جہاں پر وہ سکون سے رہ سکے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب واپس آنے تک بہت سارے لڑائی جھگڑے بھی کر چکی ہوں اور بہت سارے فتنہ و فساد بھی ایسے معاملات کے اندر نظر آتے ہیں۔ اگر بالفرض وہاں پر رہنے کا انتظام نہیں تو شوہر کی رضامندی سے اور تمام تر معاملات کو ملحوظ خاطر رکھے۔ ہر کام کو آسان طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر معاملے کے اندر جھگڑا کر کے ہی جانا ہے۔ وہ ایک قول بھی ہے کہ ساتھ رہنا ہے تو جھگڑا کیسا، نہیں رہنا تو جھگڑا کیسا۔ بھئی اگر آپ نے کسی کے ساتھ ساری زندگی رہنا ہے تو پھر جھگڑا کرنے کا کیا فائدہ، اور اگر بالفرض آپ نے کسی سے تعلق ہی ختم کرنا ہے تو پھر جھگڑا کر کے ضرور ختم کرنا ہے، پھر اچھے طریقے سے ختم کر لو۔ علی حاضل قیاس تمام تر معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے خاوند اپنے والدین کی بھی رضا حاصل کر کے بیوی کو اس کے میکے میں رکھ سکتا ہے، شرعی گنجائش ہے۔ لیکن یاد رکھیں خاتون کے لیے محفوظ 2 ہی جگہیں ہیں، ایک اس کے خاوند کا گھر اور دوسرا قبر۔ اس کے علاوہ اگر خاتون کہیں پر بھی رہے گی نا تو بہت سارے فتنہ و فساد وہاں پر برپا ہوں گے، اس لیے تمام تر معاملات کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ صاحب، پاکستان کے اکثر علاقوں میں شوہر حضرات چھوڑ کر باہر چلے جاتے ہیں، بیویاں پریشان پھر رہی ہیں، ہر وقت ہی رو رہی ہیں، دھو رہی ہیں، بالکل راضی نہیں ہے بیوی کہ میں شوہر کے بغیر رہوں، تو شوہر گناہ گار ہوگا باہر رہنے پر؟ لازمی طور پہ کہ جب اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا، ہاں اگر وہ رضامند ہے اس بات پر پھر علیحدہ بات ہے، لیکن اگر جناب وہ اس بات کو پسند نہیں کرتی تو خاوند کے اوپر لازم ہے کہ 4 مہینے کے بعد ٹکٹ لے کے کم از کم کوئی 7-8 دن اس کے پاس رہ کے پھر جائیں۔ تو 4 مہینے کے بعد یا تو واپس آ جائے یا پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں ذات باری تعالیٰ نے جو رزق انسان کے مقدر میں کیا ہے نا وہ کسی نہ کسی بہانے سے اس کو ضرور ملے گا۔ تو اگر یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے پاکستان میں کوئی اچھا کام کر لے تو اچھی نیت کے ساتھ رہے تو امید کرتے ہیں کہ اس کی رزق کے اندر برکت ہوگی۔ لیکن ہمارے ملک کے حالات بھی ایسے ہیں، پتہ نہیں ہم باہر کے ممالک سے کیوں متاثر ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن کوشش یہی کریں کہ بیوی کے حقوق کو ادا کریں، کیونکہ اس کے حوالے سے کل قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوگی، اور اپنے صرف اور صرف جناب آپ جو عیاشی کرنے کے لیے پیسے کمائیں اس نیت کے ساتھ تو یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، بعض لوگ اس لیے جاتے ہیں میرے پاس گاڑی ہو، بنگلہ ہو، جیسے دوسرے لوگ عیاشی کر رہے ہیں، میں باہر چلا جاؤں، پیسہ کماؤں بہت زیادہ، اکثر لوگ اسی نیت سے جاتے ہیں۔ خواہشات کی دوڑ کے پیچھے دوسروں کے حقوق و فرائض کو پامال کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال،
جمیل زیدی منڈی بہاؤدین سے پوچھتے ہیں کہ اکثر ہم موبائل پر قرآنی آیات اور وظائف وغیرہ محفوظ کر لیتے ہیں تاکہ جب بھی جہاں بھی فون سے پڑھ لیا کریں، لیکن بعض اوقات میموری فل ہونے کی وجہ سے ڈیلیٹ بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس صورت میں شرعاً کیا حکم ہے؟ کیا اس کو ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی ایسی چیز کہ جو موبائل کے اندر ہوتی ہے وہ ایک عکس کی طرح ہوتی ہے، جس طرح آپ پانی کے اندر دیکھتے ہیں اپنا عکس نظر آ رہا ہوتا ہے۔ حقیقی طور پر وہ قرآن کی آیات نہیں ہیں۔ آج کے علماء نے یہی مسئلہ لکھا کہ وہ ایک عکس کی طرح ہوتی ہیں، اور عکس کو مٹانا یا اس کا مٹ جانا شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر میموری فل ہو گئی، آپ نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا تو گناہ گار نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ حقیقی قرآن نہیں ہے، قرآن مجید کا عکس ہے۔ اور چیزیں اس نیت کے ساتھ قرآن پاک میں رکھنا یہ بھی ٹھیک ہے کہ پرانی چیزیں یا جو آپ کے پاس پرانا مواد ہے اس کو اس نیت کے ساتھ ختم کرنا یہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ صاحب اگلا سوال ملتان سے محمد اصغر پوچھتے ہیں کہ میرے ہاں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو میں اس کی 20 سال کی انشورنس پالیسی لے لیتا ہوں تاکہ جب وہ بڑا ہو تو اس کی پڑھائی اور شادی میں آسانی ہو، لیکن ابھی حال ہی میں مجھے کسی نے کہا ہے کہ انشورنس کروانا حرام ہے۔ مفتی صاحب رہنمائی فرمائیں، کیا واقعی ایسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشورنس یا بیمہ پالیسی، اس کے حوالے سے بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے علماء کے مابین۔ اب اس اختلاف کی بھی وجہ شاید جو ہے وہ صحیح طرح معلومات کا حاصل نہ ہونا ہو۔ اللہ تعالیٰ بہرحال بہتر جانتا ہے۔ میرے پاس جو رہنمائی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ بیمہ پالیسی کروانے میں بہت ساری شرعی خرابیاں بھی ہیں، بہت ساری اس کے اندر آسانیاں بھی ہیں، تاہم اگر ساری صورتحال کو مد نظر رکھا جائے اور شرعی اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھا جائے تو اس میں گنجائش نکالی جا سکتی ہے۔ لیکن مروجہ جو انشورنس ہے یا بیمہ پالیسی ہے، اس کے اندر بہت ساری شرعی خرابیاں ہیں، اس کی وجہ سے اس کو علماء ناجائز قرار دیتے ہیں، بعض علماء تو اس کو حرام تک قرار دیتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور ربا یعنی سود کو حرام قرار دیا ہے۔ دوسرا اصول آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ کل قرض جر نفعا حراما اذا کان مشروطا، کہ ہر وہ قرض جس پر نفع کا اجرا ہو جب وہ مشروط کر دیا جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اب انشورنس کے اندر یہ چیز بھی پائی جاتی ہے کہ ایک بندہ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ پیسے دیتا رہتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ کہے جی میں اس کو آگے نہیں چلانا چاہتا، تو کیا اس کے وہ جو پیسے جمع ہیں وہ مل جائیں گے واپس یا نہیں؟ اگر تو مل جائیں گے فابہا، نہیں تو پھر یہ دھوکے کی وجہ سے جائز نہیں ہوگی۔ اور اگر مثال کے طور پہ کوئی بندہ اس کے اندر جناب فراڈ کرتا ہے، کوئی 2-4 مہینے گزرنے کے بعد جان بوجھ کے اپنی چیز کو نقصان دے کے اور جناب بیمہ پالیسی سے پیسے حاصل کرتا ہے، تب بھی یہ دھوکہ ہوگا۔ علی حاصل قیاس اس کے اندر مسلمانوں کو گناہ کے اندر مبتلا کرنا یہ یقینی ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اس سے بچنا بہرحال بہتر ہے۔ کوئی ایسی اگر صورتحال پائی جائے کہ جہاں پر اسلامک اصولوں کو مد نظر رکھا جائے تو اس میں بہرحال گنجائش نکالی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کریں جناب آپ، اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے کوئی اچھا سا کاروبار کریں۔ پیسہ جب گردش میں آتا ہے نا تو لوگوں کے حالات بہتر ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جب پیسے کو باؤنڈ کر دیا جائے، ظاہر ہے کہ آپ جہاں پر جس کمپنی کے اندر بیمہ پالیسی کروا رہے ہیں انہوں نے ظاہر ہے گھاٹا تو نہیں کھانا، وہ تو آگے کسی نہ کسی کاروبار میں لگائیں گے۔ اگر تو وہ کاروبار جائز ہو تو فابہا، نہیں اگر وہ سود پر دیتے ہیں پیسہ تو سود کے اندر معاونت ہوگی۔ ان تمام تر معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے مروجہ بیمہ پالیسی جائز نہیں ہے، اس سے بچنا لازم ہے۔ اگلا سوال ایک بہن دادو سے پوچھتی ہیں کہ میں اپنے موبائل کی انشورنس 2 بینکوں سے کروائی تھی، اب میرا موبائل گم ہو گیا ہے تو میں نے دونوں بینکوں سے رقم وصول کر لی ہے، لیکن اب مجھے یہ بات کھٹک رہی ہے کہ کہیں میں نے غلط تو نہیں کیا، دونوں بینکوں سے انشورنس کلیم کرنی چاہیے تھی یا نہیں؟ آپ رہنمائی فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بڑا ہی عجیب کام کیا ہے کہ ایک تیر سے 2 شکار کر لیے۔ بہرحال جو بھی آپ نے کیا ہے یہ غلط ہے، یہ دھوکے کے اندر آئے گا۔ پہلی بات تو یہ دیکھنا پڑے گی کہ آپ کا انشورنس کروانا بھی جائز تھا یا نہیں۔ ابھی ہم نے اس سے پہلے جو سوال ڈسکس کیا ہے اس کی جناب دلیل بھی آ گئی آپ کے سامنے کہ لوگ ایسی وجہ سے بہت سارے فراڈ کے اندر مبتلا ہوں گے۔
اور جان بوجھ کر جو ہے وہ اپنے موبائل کو خراب کریں گے جب انشورنس کلیم کرنا ہوگی۔ تو علی حاصل قیاس آپ نے جو بھی کام کیا ہے غلط کیا ہے، یہ آپ رقم واپس کریں ان کو۔ اگر آپ نے بلکہ آپ کا انشورنس کروانا ہی جائز نہیں تھا، چاہے جائے کہ 2 بینکوں سے آپ نے رقم وصول کی ہے تو دونوں کو جناب واپس کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں۔ یہ دھوکے کے اندر آئے گا، اور مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، جیسا بھی ہو مسلمان، بڑے سے بڑا بھی اگر کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو، لیکن مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہوگا۔ اگلا سوال کراچی سے داؤد اسماعیل پوچھتے ہیں کہ میں قسطوں پر الیکٹرانکس کی چیزیں ایڈوانس دے کر خریدتا ہوں اور آگے بیچ دیتا ہوں، لیکن کیا اس طرح کاروبار کرنا شرعاً جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسطوں پر چیز لینا، پہلا مسئلہ تو یہ بیان کرنا یہاں پر لازم ہوگا کہ قسطوں پر کون سی شرائط کے ساتھ چیز خریدنا جائز ہوگا۔ اگر تو آپ نے اسی وقت جناب ریٹ طے کر لیا ہے کہ اتنا ریٹ ہوگا اس کا، اور اس کے اندر جناب اتنا وقت دیا جائے گا، اتنی قسط ہوگی، تو استحسان کے طور پر قسطوں پر چیزوں کی خرید و فروخت کرنا جائز ہوگا۔ لیکن اگر بعد میں جناب آپ نے شرائط کو تبدیل کر دیا اور پیسوں کو زیادہ وصول کرنا چاہا تو ایسی صورت میں یہ بے فاسد ہو جائے گی، اس کو توڑ کے صحیح کرنا یہ لازم ہوگا۔ اس لیے یاد رکھیں، ایک اصول بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہر وہ خرید و فروخت کہ جو فریقین کے مابین جھگڑے کا باعث بنے وہ جائز نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ چیز آپ نے خریدی اور اس کو آگے بیچ دیا اور اس طرح کا کاروبار آپ نے کیا۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی سے ادھار چیز لی، یعنی اس کو آپ نے ابھی پیسے دینے ہیں، آپ کی ملکیت میں ابھی تک وہ چیز نہیں آئی، کاغذات آپ کو نہیں ملے، اور آپ نے جناب اس کو آگے جو ہے وہ فروخت کر دیا۔ اب جو لینے والا بندہ ہوگا اس کو تو نہیں پتا کہ یہ جناب قسطوں پہ لی گئی ہے یا اس کے اندر کون سی شرعی خرابی ہے، اب اس کے پاس چیز چلی گئی۔ اصول آپ کو بتا دیتا ہوں، حدیث مبارکہ سماعت کیجیے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کو روایت کیا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، او کما قال ابن عباس رضی اللہ عنہ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنزِلَةِ الطَّعَامِ۔ حدیث کا اس کو امام مسلم نے جناب روایت کیا ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ غلے کی خرید و فروخت کرے تو اس کو نہ بیچے یہاں تک کہ اس پر قبضہ کر لے۔ جب تک کوئی چیز قبضے میں نہ آئے اس کو آگے بیچنا جائز نہیں ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ یہاں پر تو طعام کا لفظ ہے، غلے کا لفظ ہے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی وضاحت فرما دی کہ میں یہ گمان کرتا ہوں، صحابہ کرام علیہم رضوان کا گمان یہ یقین پر مبنی ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو صحابہ یقیناً سمجھتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہر چیز پر یہی حکم شرع لگے گا کہ جب تک آپ نے اس کو قبضے میں نہیں لے لیا تب تک آپ اس کو آگے بیچ نہیں سکتے۔ ابھی جناب چیز آپ کی ملکیت میں نہیں آئی، کاغذات اس بندے کے پاس ہیں، یا مثال کے طور پہ آپ کے پاس بھی آگے، آپ نے ابھی مکمل طور پہ اس کی قیمت ادا نہیں کی تو اس کو آگے بیچنا شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ مثال کے طور پہ جناب آپ پوری قسطیں ادا نہیں کر سکتے، وہ جو جس بندے نے دی ہے چیز وہ آ کے آپ کو پکڑے گا اور دوسرے کو بھی پکڑے گا، اور وہ جس کو آپ نے بیچی ہے وہ بیچارہ فری کے اندر جناب ذلت کو کمائے گا اور اس کی انسلٹ ہوگی۔ یہ واقعہ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے، میں اس لیے آپ کو نا اس حوالے سے بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ ایک چیز خرید لی، اب مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ جناب قسطوں کے اوپر ہے، اس کی ابھی قسطیں مکمل نہیں ہوئیں، وہ چیز میرے پاس تھی، وہ جس کی اصل چیز تھی، جس نے ابھی کاغذات بھی نہیں دیے تھے، وہ جناب میرے پاس آ گیا، کہنے لگا جناب یہ چیز واپس کریں۔ میں نے پھر اس بندے کو بلایا، آ کے وہ کافی بحث مباحثہ ہوا، بہت زیادہ، سمجھ لیں کہ ہاتھ جوڑ کے میں نے نا اس وقت سے توبہ استغفار کی کہ جب تک چیز کے بارے میں وثوق نہ ہو جائے تب تک کسی چیز کو نہ خریدیں۔ تو بہت ساری شرعی قباحتوں کا یہ باعث ہے، اس لیے ایسی خرید و فروخت کرنا، اور میں یقین کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز سے منع فرمایا ہے
اس سے روکنے کے اندر ہی عافیت ہے۔ اگر آپ اس کو جائز بھی قرار دے دیں گے نا کسی وجہ سے، تو کہیں نہ کہیں جا کے آپ کو کوئی نہ کوئی خرابی ایسی ملے گی کہ جہاں پر رکنا آپ کو لازم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم خاص فرمائے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ شکریہ مفتی صاحب۔ آپ سب احباب کا بھی بہت شکریہ جو اپنے سوالات ہمیں بھیج رہے ہیں۔ امید ہے مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں دیے گئے جوابات سے آپ کو رہنمائی ملی ہوگی۔ آپ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کسی بھی دینی اور شرعی اور اخلاقی معاملے میں اگر رہنمائی چاہتے ہیں تو مفتی آن لائن میں اپنے سوالات سکرین پر دیے گئے نمبر پر بھیجیں، یا آپ ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ سب دیکھنے والے سے یہ بھی گزارش ہے کہ واٹس ایپ پر لکھ کر سوالات کریں یا وائس نوٹ کے ذریعے سوال کریں۔ کال ہم ریسیو نہیں کر سکتے۔ ہم آپ کے سوالات کو پروگرام میں شامل کریں گے اور ان کا مکمل شرعی حل بتائیں گے۔ بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔